أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. حضرات، یہ 26واں پارہ اور سورہ الفتح کی آخری دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اس میں پہلی آیت مختصر ہے اور دوسری تھوڑی سی مفصل. پہلی آیت یہ ہے جو یہاں میں نے تلاوت کی کہ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، والدین الحق، اور واضح شریعت کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو غالب کرے، علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ گواہ کافی ہے اس بات. حضرات، اس آیت پر اگر آپ غور کریں، اس کی ایک اور حیثیت کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں. قرآن میں یہ آیت 3 مقام پر آئی ہے، اور تینوں ہی کے تینوں مقام جو ہیں وہ مدنی ہیں، یعنی مدینہ شریف سے ہی تعلق رکھتے ہیں. پہلی دفعہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ سورہ صف کے اندر آئی 28ویں پارے میں، کہ سورہ الصف کا نزول جو ہے جنگ احد کے بعد ہوا. جنگ احد میں مسلمانوں ہی کی غلطی کی وجہ سے جو جنگ احد کی جنگ کی فتح شکست میں تبدیل ہوئی، اور اس سے جس قسم کے حالات پیدا ہوئے، اسے اگر آپ تاریخی طور پر جاننا چاہیں تو اس کا اندازہ آپ سورہ الاحزاب کا دیباچہ پڑھیں، مقدمہ جو مولانا مودودی نے لکھا ہے، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے مسلمانوں کی کتنی ہوا اکھڑی اور کتنی زبردست جد و جہد کے بعد پھر اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کی. اور اس وقت کے جب کہ حالات بظاہر بڑے پرخطر تھے، اور جنگ بدر کے بعد جو کفار کے اوپر اوس پڑی تھی، احد کی شکست نے پھر ان کے حوصلے بڑھا دیے، اور ہر طرف سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، یہ حملوں کی تیاریاں ہیں، یا آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں. تو بہت ہی مخدوش قسم کے حالات تھے کہ جن کو سامنے رکھ کر وہ سورہ صف کے اندر کچھ تبصرہ کیا گیا، اور اس میں اس آیت کو یوں بیان کیا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اس آیت سے پہلے ایک اور آیت جو اس کے ساتھ متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ ان کی جتنی بھی سازشیں، شورشیں اور جتنی بھی ان کا زور مخالفت کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ساری قوت کو پھونکوں سے تعبیر کیا کہ ان پھونکوں سے یہ چراغ اب نہیں اٹھ سکتا. اور مسلمانوں کے ذہن کے اندر بھی اس بات کو وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ شرک کرنے والے کتنا ہی اسے ناپسند کریں،
اور اس کے خلاف جتنی مرضی ہے وہ جان توڑ کوششیں کریں، کتنی دفعہ اکٹھے ہو کر آپ پر حملے کریں، جو مرضی ان کی کریں، اللہ کا دین یہ غالب ہونے کے لیے آیا اور یہ غالب ہو کر رہے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جس کام کے کرنے کے لیے اٹھتا ہے یا اس کے کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے، اس کا اپنا ذہن اس معاملے میں صاف ہونا چاہیے اور یہ واضح ہونا چاہیے کہ کرنے کا کام بھی یہی ہے اور ہوگا بھی یہ۔ اور اگر آدمی خود مذبذب ہو کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو اس قسم کے لوگ دنیا میں کوئی بھی انقلاب نہیں برپا کر سکتے۔ اس لیے کہ جو لوگ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مخالفتوں کے سامنے اور ان مخالفتوں کے طوفانوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، اس قسم کے لوگ دنیا کے اندر کوئی انقلاب پیدا نہیں کر سکتے۔ انقلاب وہی لوگ پیدا کر سکتے ہیں کہ حالات خواہ کچھ بھی ہوں، ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ ایسا ہو کر رہے گا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب اس راستے پر چلے، ہر دفعہ کی مخالفت ایسی تھی کہ حالات مایوس کن بظاہر نظر آتے تھے، لیکن ہر اقدام ان کا جو تھا وہ آگے کی طرف تھا اور پوری قوت کے ساتھ تھا۔ اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کس پر آپ غور فرمائیں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ جب شاب ابی طالب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ساتھ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسرا سال اتنا مشکل تھا کہ حالات بہت زیادہ پریشان کن تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ خدا جانے یہ لوگ اس وادی سے زندہ بھی باہر آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے۔ اور ہر دن لوگوں نے گھیرا تنگ کرتے تھے، مشکلات پیدا کرتے تھے، اور ان حضور تک اور آپ کے ساتھیوں تک رسائی بڑی مشکل تھی۔ فرماتے ہیں انہی دنوں قرآن کی یہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو ایک عجیب قسم کی کیفیت میرے ذہن میں پیدا ہوئی، اور وہ آیتیں یہ تھیں کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ایس وادی کے قیدیوں، ان قریب بڑے بڑے لشکر تم سے شکست کھائیں گے اور ان کی پیٹھوں پر تمہاری نگاہ ہوگی، یعنی وہ بھاگ جائیں گے تمہارے مقابلے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پر، خدا کی کتاب پر ایمان کی حیثیت سے تو مجھے کوئی شک نہیں تھا، لیکن جو حالات میرے سامنے تھے اس میں کوئی روشنی کی رمق نظر نہیں آ رہی تھی کہ کدھر سے یہ معاملہ پیدا ہوگا۔ ابھی تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کسی طرح یہ زندہ باہر آ جائیں، لیکن جب جنگ بدر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب یہ مشرکین بھاگے اور آپ کی زبان مبارک پر یہی آیت تھی کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ فتح کا بہت پہلی مجدہ سنا دیا گیا تھا۔ گویا اسلام جو چیز بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی مقصد کی خاطر، کسی نصب العین کی خاطر اس قدر قربانی دینے کے لیے تیار ہو کہ بظاہر بڑی سختیاں اور اس سے آگے بھی کوئی سختی کا تصور نہ ہو، اور ایسی سختی کے مقابلے میں بھی وہ نہ جھکے، تو یہ دنیا کی وہ عظیم طاقت ہوتی ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے سے بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ دوسری ایک اور آیت ہے، اس پر بھی آپ غور فرمائیں تو وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت جو صورت نازل ہوئی اس کے اندر ایک آیت یہ تھی کہ آپ یہ پڑھتے ہوئے یہاں سے نکلیں، اور وہ آیت یہ تھی کہ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ حق آ گیا ہے، باطل جائے گا۔ زہاقہ جا چکا ہے ماضی کے صیغے میں، اور اس نے جانے ہی جانا ہے۔ اب بظاہر حالات دیکھیں کہ مسلمان اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کو چھوڑ رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور قرآن میں یہ اعلان ہے، اور اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کرایا جا رہا ہے کہ آپ یہ اعلان کر کے جائیں کہ حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا ہے۔ اس پر اگر آپ غور فرمائیں تو وہی یہ بات اس بھی سامنے آتی ہے کہ جب اہل ایمان اپنے مقصد کی خاطر اگر اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں
تو یہ گویا اس راستے کا ایک لازمی ہے، اور جب اس امتحان کے اندر بھی وہ پاس ہو جائیں تو یہ وہ طاقت ہے کہ جس کے مقابلے میں باطل کبھی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ قرآن نے ایک اور جگہ پر ایک اور انداز سے یہ بات کی ہے، جیسا اس 18واں پارہ سورہ المومنون سے شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی یہی بات آپ کو ملے گی کہ قد افلح المومنون۔ یہاں بھی ماضی کے صیغے کے ساتھ افلح، یہ نہیں کہا کہ کامیاب ہوں گے، افلح کامیاب ہو چکے، اور کامیابی کے ساتھ ساتھ قد تحقیق کا لگایا کہ ان کی کامیابی میں شک ہی کوئی نہیں رہا سرے سے۔ یہ صورت بھی مکی ہے، اور ان حالات پر بھی غور کریں کہ جب کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت قسم کے حالات تھے، انتہائی پریشان کن تھے، ان دنوں وہ ریتوں پر لٹائے جا رہے تھے، اپنے کاروبار ان سے چھینے جا رہے تھے، مکے کی زندگی کا ہر لمحہ ان کے لیے تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے موقع پر کہ جب ان ساری سختیوں کو برداشت کر کے وہ دین پر ڈٹے ہوئے تھے تو قرآن نے ان کے لیے اعلان کیا کہ قد افلح، تم یقیناً کامیاب ہو چکے۔ یعنی کامیابی کے لیے جو ضروری بات تھی وہ واضح ہو چکی ہے کہ ایک شخص اپنے مقصد کی خاطر وہ ریت پہ لیٹ سکتا ہے، وہ پیٹ میں چھرے تو گھموا سکتا ہے، وہ ریت پہ گھسیٹا جا اندر آ جائیں، تو ان کی یہ وہ عظیم طاقت ہے اور یہ وہ عظیم قوت ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی بڑی سے بڑی فوج اور قوت نہیں کر سکتی، اور تاریخ نے یہ بتایا کہ واقعتاً ان کا مقابلہ پھر کوئی نہ کر سکا۔ اسی کے ساتھ ایک واقعہ کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور مدینے کا وہ معروف راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستے پر گئے۔ بہرحال سراقہ بن مالک اس کو پتہ چلا، حضور کے 100 اونٹ انعام تھے جو پکڑے جس حالت میں بھی، 100 اونٹ بڑی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے پتہ چلا تو وہ اکیلے چلا، اس لیے کہ وہ اپنی طاقت پہ نازاں تھا، پہلوان تھا اپنے وقت کا۔ خیر جب وہ بالکل قریب پہنچا، حضرت صدیق اکبر جو حضور کے پیچھے پیچھے تھے، آپ کی نگاہ ہر طرف جا رہی تھی، آپ نے دیکھا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو سراقہ کے نیزے کی زد میں آ چکے ہیں، بالکل قریب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے منہ پھیرے بغیر یہ فرمایا کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کی معیت میں یہ سفر کر رہے ہیں، کوئی سراقہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہرحال وہاں وہ معجزہ رونما ہوا کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین نے کھینچے، اور جو حضور کی طرف نیزہ بڑھا رہا تھا وہ اب اس بات کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ میری جان چھوڑی جائے۔ بہرحال 1-2 دفعہ کے واقعہ کے بعد جب وہ جانے لگا تو حضور نے پھر پیچھے سے اسے بلایا کہ سراقہ ایک میری بات سنتے چلے جاؤ، اور وہ بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ سراقہ تو صرف 100 اونٹوں کے لیے میری جان لینے کے لیے آیا ہے، اور خدا کی قسم کسرا کے کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ سراقہ اس وقت مسلمان تو نہیں تھے، وہ سوچتے ہوں گے یہ بار بار کہ ایک آدمی اپنی جان بچانے کے لیے ایک معروف راستے کے بجائے غیر معروف راستے پر مدینے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میرے ہاتھ میں کوئی معمولی بات نہیں، کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کسرا کو فتح کر رہا ہے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جب حضرت عمر کے دور میں وہ کسرا کا سارا خزانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ جو بھی رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ آگے بڑھے، اور میں اسے وعدے کے مطابق پورا دیتا ہوں۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس طرح سے جھولیاں بھر کے تجھے دوں گا، اور آپ نے اپنے دامن کو 3 دفعہ اوپر اٹھایا تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تو 3 جھولیاں بھر لے سونے کی۔ اتنے میں سراقہ وہاں کھڑے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، خیال آیا کہ میرے ساتھ بھی ایک وعدہ ہوا، اور یہ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ رسول اللہ نے فرمایا تو یہاں اس کے کنگن ہوں گے، اور جب اس ڈھیر میں تلاش کیے گئے تو مل گئے، اور حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھوں میں پہنائے۔ اس کا یعنی یہ واضح طور پر اسلام جو بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب ایک آدمی آزمائشوں میں، امتحان کے وقت، اور حالات جتنے سخت بھی ہوں ان ساری سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے حق پر جب ثابت قدم رہتا ہے تو یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ قوت ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی باطل طاقت جو ہے وہ کر نہیں سکتی۔ اسی لیے قرآن کی اس آیت پر آپ غور فرمائیں کہ جب بھی مسلمانوں پر انتہائی سخت حالات مدینے میں نازل ہوئے، تب یہ نازل ہوئی، یعنی اس وقت کہ جنگ احد کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے
تو یہی آیت نازل ہوئی کہ والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو تو بھیجے ہی اس لیے ہے دنیا کے اندر کہ وہ تو دین حق کو غالب کریں، خواہ ان کی مخالفت کرنے والے کتنے ہی کیوں نہ اپنا زور لگا دیں۔ اور دوسرے مقام جو ہے اس پر آپ غور فرمائیں کہ یہ جس سورت کے اندر آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اس پر غور ہے، یہ سورہ الفتح ہے، اور آپ حضرات تاریخی طور پر اس بات کو جانتے ہیں کہ سورہ فتح جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ میں جو ظاہری شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو طے ہوئی تھیں اس پر مسلمان مطمئن نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بھی مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسی شرائط ہے کہ جنہیں ہم حق پر ہوتے ہوئے کسی طرح سے بھی قبول نہیں کر سکتے، اور اس وقت بھی یہ مایوسی کے حالات جو تھے وہ سامنے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی یہ آیت پھر نازل ہوئی کہ نہیں، یہ جو مشرکین ہیں ان کی ساری سازشیں، ان کی ساری رکاوٹیں یہ آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی، یہ دین خدا کا غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور یہ غالب ہو ہی کر رہے گا، تم اپنے جہاد کے اس راستے پر مسلسل چلتے چلے جاؤ۔ تیسرے مقام پر جہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ سورہ توبہ میں ہے، اور سورہ توبہ کے بارے میں آپ حضرات اس بات کو یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اگرچہ اس وقت تک حجاز فتح ہو چکا تھا اور 10 لاکھ مربع میل سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت ایسی تھی جس میں کے اندر کوئی چیلنج انہیں نہیں کر سکتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر یہ جو مدینے میں 7 مساجد ہیں اس میں جو مسجد فتح ہے، اس کا فتح نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ ڈیرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا کہ آج کے بعد ہم حملہ کرنے کے لیے جائیں گے، ہم پر حملہ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے دوران ایک ایسی ٹکر کیسر کے ساتھ اس کی ماتحت فوجوں کے ساتھ ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر ایک فیصلہ کن ٹکر اس سے بھی لینا چاہتے تھے، تاکہ وہ بچے کھچے جو لوگ ہیں جن کے یہ سہارے رہ گئے ہیں کہ اب مکے میں یا حجاز میں تو ایسی طاقت اور قوت کوئی باقی نہیں رہی ہے جو اس ابھرتی قوت کا مقابلہ کر سکے، اب کیسر یا کسرا ہی سامنے آتے ہیں، تو حضور اپنی زندگی میں کسرا کے ساتھ یہ ٹکر لے کے یہ واضح کر دینا چاہتے تھے کہ وہ بھی مقابلہ اب نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس سفر پر آپ یہ دیکھیں کہ جیسی تکالیف، جیسی مصیبتیں، جس قسم کے حالات تھے ان سب کو سامنے رکھ کر اس وقت بھی یہی بات کہے گی کہ والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ گویا ان 3 مقام پر تاریخی طور پر جب آپ غور کریں گے تو اس آیت کے شان نزول کے اندر یہ چیز پائیں گے کہ ہر دفعہ ایسے دہرایا گیا اور ایسے حالات کے اندر دہرایا گیا کہ جب کہ مسلمانوں کو جہاد کرنے کی سخت ترین ضرورت تھی، اور وہ اپنی یعنی مطلب یہ ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا جو ان کے سامنے واضح کر دیا گیا۔ گویا اس آیت پر غور کرنے سے ایک بات بالکل واضح طور پر جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر دنیا کے اندر دین حق نے غالب ہونا ہے اور دین حق کو اگر کوئی غالب کرنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ جو ہے قرآن نے جو ہمارے سامنے متعین کیا ہے وہ جہاد ہی کا راستہ ہے، اس لیے کہ یہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس سے یہ دین دنیا کے اندر غالب ہو سکتا ہے، اور جب بھی کبھی غالب ہوا ہے تو اسی راستے سے غالب ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو اس کے اندر آتی ہے واضح طور پر وہ یہ، اور ان شرائط کو اور ان ساری چیزوں کو میں نے صرف اشارتاً آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں، آپ خود مطالعہ کریں ان صورتوں کا، اور اس کے بعد یہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس میں یہ ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اللہ نے اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ بھیجا ہے۔ مطلب اس بات کا واضح طور پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس الہدا یعنی ساری زندگی کا دین، ساری زندگی کی ہدایت، ساری زندگی کے لیے رہنمائی، تو گویا یہ دین ایک ایسا دین ہے جو اپنے میں سے نہ کسی چیز کو کم ہونے دیتا ہے اور نہ اپنے میں سے کسی دوسری چیز کو داخل ہونے دیتا ہے۔ یہ خدا کا دین ہے، اور اسے جب بھی کسی نے لے کے چلنا ہے تو اسے واضح طور پر اسے اپنے ذہن کے اندر یہ رکھ لینا چاہیے کہ یہ سارے کا سارا دین اس قابل ہے۔ اس کے اندر ترمیم یا اضافے کر کے، کمی یا بیشی کر کے، اس کے حصے بکھرے کر کے
اگر کوئی اسے نافذ کرنا چاہے اور اسے لے کے چلنا چاہے تو یہ اس دین کے مزاج کے خلاف ہے، جو اس دین کی یہ مزاج اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ یہاں ان ساری چیزوں کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ جب کبھی بھی آیا تو اس میں یہی بات آ سکتی ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ کوئی لے دے کہ جان بچانے کی کوشش کرے، یا اپنے آپ کو غالب کرنے کے لیے کوئی کوشش کرے، کوئی ایسی تدبیر کرے، تو گویا ان جنگی حالات کو سامنے رکھ کر کہا کتنی ہی سختی کیوں نہ ہو، حالات کتنے شدید ترین کیوں نہ ہو، لیکن اس دین میں جو ہے کسی قسم کی کمی بیشی کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا چلے گا۔ اس بات کو آپ یہ اندازہ لگائیں، اس سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اس دین میں کوئی کمی بیشی وہ اپنی طرف سے کریں۔ چنانچہ یہ ایک صورت جو نازل اس بات پر ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق ایک واقعہ سے متاثر ہو کر جب یہ فرمایا کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا، تو وہاں قرآن کی جو آیت نازل ہوتی ہے وہ پوری صورت اس کی ابتدا یہ ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتا ہے جسے اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے۔ یا اس طرح سے ہے کہ بعض وقت حالات سے متاثر ہو کے آدمی یہ سوچتا ہے کہ یوں اور یوں صلح کی جائے، ایسی مداہنت کوئی کی جائے، کوئی نرمی تھوڑی سی پالیسی میں رکھی جائے اور جب معاملے کو آگے چلایا جائے۔ قرآن اس کے بارے میں دو طرح کی ہدایات دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہتا ہے کہ ودو لو تدہنوا فیدہنون، کہ یہ جو آپ کے مقابل ہیں اب اس بات سے تھک چکے ہیں کہ آپ کا بالکلیہ وہ استحصال کر سکیں، لیکن وہ اس بات میں ہے کہ کچھ لو دو کی پالیسی اختیار کی جائے۔ وہ آپ کو ڈھیلا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑے ڈھیلے پڑیں تو یہ زیادہ ڈھیلا ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن قرآن نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقام پر یعنی سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ وہ حالات کتنے سخت تھے کہ جب کہ ہجرت کر رہے تھے، اس وقت بھی یہ فرمایا کہ اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی جھکاؤ کفار کی طرف پایا جائے تو اس کے لیے آپ سن لیں اچھی طرح سے۔ فرمایا وَلَوْلَا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ہو سکتا تھا لقد کدت ترکن، آپ عرب ملکوں میں رہتے ہیں، اب عربی سے بہت واقف ہیں ہم سے زیادہ، رکون میں تو تھوڑا جھکاؤ میں تھوڑا سا جھکاؤ، یعنی بالکل جھک نہیں رہے تھے، پلٹ نہیں رہے تھے اس طرف، ترکنو آپ کے اندر کوئی تھوڑا سا جھکاؤ تھا۔ اور پھر ترکنوں میں پھر آگے سے کہا شیئن، یعنی جھکاؤ ترکنوں میں بذات خود کمزور ہے، اور اس کے آگے پھر شیئن لگایا۔ اس سے بھی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس جھکاؤ کا بھی کم سے کم، کیوں یہ تنوین جو ہے وہ یہ جو اسے نکرے کی لائے گی اس میں کم سے کم حصہ لایا، لیکن اس میں ایک دوسری بات اور کہی قلیلہ، یعنی ترکنوا الیہم شیئن، اور شیئن کا بھی قلیلہ۔ اس کا جو آگے نتیجہ بتایا وہ یہ تھا کہ اذا لذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات، ہم دنیا کی زندگی میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے۔ اس لیے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا کہ یہ دین کہ جس نے اسے لے کر چلنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ سخت ترین قسم کے حالات ایک مومن کو مایوس نہیں کر سکتے، بلکہ جتنے سخت حالات آتے ہیں وہ مومن اس کے اندر اور زیادہ کچھ آگے بڑھتا ہے، جیسا کہ خود جنگ احزاب کے بارے میں کہ جب منافقوں نے منافقت چھوڑ دی اور وہ یہ فیصلہ کر بیٹھے تھے کہ اب یہ مدینے کی بستی بچ نہیں سکتی، اور انہوں نے واضح طور پر مسلمانوں کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ یا اللہ یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں اب تمہارا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، پہلے چھوٹے چھوٹے مقابلے تھے جیت کر آ جاتے تھے، اب اتنی بڑی جمعیت کا تم مقابلہ کر سکو گے؟ یہ تو ان کی بات تھی، لیکن اہل ایمان کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہ ہے جو کچھ ہمارے ساتھ اللہ اور رسول کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کس کس کے پیچھے جا کے اسے ماریں گے، اللہ نے ہمارے گھر میں لا کر ہم سے ان سب کو پٹوائے گا۔ اور اس وقت ان کی ایمان میں اور اضافہ ہوتا تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی ایمان میں کمی نہیں آتی تھی، وہ اس ڈر نے اور اس خوف نے انہیں کوئی خوف زدہ نہیں کیا تھا، مرعوب نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے اندر اور طاقت اور جرأت اور قوت پیدا کی تھی۔ یہ ہے وہ بنیاد کہ جسے یہ کہا گیا کہ تم اگر اس راستے پر چلتے ہو تو سن لو کہ یہ سارے کا سارا دین لے کر چل رہے ہیں،
اور یہ ہے کہ یہ دین ساری زندگی کا دین ہے، زندگی کے ہر حصے کا ہے، اور اس میں سے کوئی چھوٹا بڑا حصہ بچا ہوا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ فرمایا وَالدِّینِ الْحَقِّ، یعنی جس نے اصول ہی زندگی کے نہیں بیان کیے، جس نے ایک واضح شریعت، واضح طریقہ زندگی جو ہے حق کے ساتھ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے۔ اور اس دین کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ واز کریں اس کی، یا یہ ہے کہ محض تبلیغ کے چند طریقوں سے آپ اس پر مطمئن ہو جائیں؟ وہاں واضح طور پر یہ بات کی کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، اس دین کو اختیار کرنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کریں، اور سارے دینوں پر غالب، دنیا میں جتنے بھی نظام ہے زندگی کی غالب ہے، ان کو اس راستے سے ہٹا کر سارے نظام ہے زندگی کو اس پر غالب کرنا ہے۔ اور مسلمان کی اس جد و جہد کو قرآن نے ایک دوسرے انداز میں دوسری جگہ اس طرح سے بیان کیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تم اس وقت تک ہتھیار نہیں ڈال سکتے، ہتھیار نہیں چھوڑ سکتے، تم اس وقت تک بیٹھ نہیں سکتے، تم لڑتے رہو یہاں تک کہ ساری دنیا میں خدا کا دین غالب ہو جائے۔ قرآن یہ نہیں کہتا سارے مسلمان ہو جائیں، یہ اس کا نہیں ہے، اس کے مسلمان ہونے میں تو اس نے یہ کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کسی نے اگر اسلام کو اختیار کرنا ہے تو اس کی اپنی مرضی پر ہے۔ ہم نے صرف حق و باطل کو واضح کیا ہے، لیکن دین کی سیاسی حیثیت کو کہ خدا کے دین کے ماننے والوں کے ہوتے ہوئے کسی اور کا دین دنیا کے اندر غالب آئے اور خدا کے بندوں پر کسی اور قانون کی حکومت ہو، کوئی اور نظام ان کے سروں پر مسلط ہو، یہ اس دین کی غیرت کے خلاف ہے اور اس دین کے تقاضے کے خلاف ہے جو اس دین کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اس وقت تک لڑتے رہو اور تمہاری جد و جہد اس وقت تک جاری رہے کہ جب تک ساری دنیا کا دین یہ ایک نہ ہو جائے، ساری دنیا کا نظام زندگی ایک نہ ہو جائے، ساری دنیا کے اندر قوت اور طاقت اس دین کی جو ہے وہ غالب نہ ہو جائے۔ یہ ایک واضح بات یہ کہہ کے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، اسے اس غرض کے لیے بھیجا۔ فرمایا وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا، دوسرے دو مقام پر جیسا میں نے گزارش کی کہ وہ یہ بات کہی گی کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ظاہر بات ہے کہ جب تم اسے لے کر چلو گے تو وہ اس دین اپنے اپنے دینوں کے جو پجاری ہیں، اس کے جو ان کے نظام ان کے چلتے ہیں، وہ کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں آپ کے اس کام کو برداشت نہیں کریں گے، لیکن وہ کتنی بھی مزاحمت کریں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور یہاں ایک بات تسلی اور کے لیے دی کہ تم اس کام کو لے کر چلو، اور اللہ گواہ کافی ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری حمایت کرے گا۔ اور اس سے پہلے سورہ محمد کے اندر اس حمایت کو یوں بیان کیا، فرمایا سن لو اچھی طرح سے، تم پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ اس کام کو کرو، اور تم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، تم جس کام کو کرنے کے لیے اٹھے ہو اس کام میں تو اللہ نے یہ یعنی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اللہ تمہارا مولا ہے، اور وہ کافر، وہ خدا کے دین کے مخالف، تو وہ لڑنے والے ہیں کہ جن کا کوئی مولا بھی نہیں ہے، جن کی حمایت پر کھڑا ہونے والا، جن کی پشت پر کھڑا ہونے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں یہ بات بیان کرنے کے بعد ایک اور بات کی طرف یہ توجہ دی کہ جو لوگ اسے لے کر اٹھے ہیں اس دین کو، پہلے تو بتایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا، لیکن یہاں جس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ یہ رکھا کہ یہ غالب ہو کر رہے گا، اس کے غلبے کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ ساری قوتیں اس کے سامنے سرنگوں ہو کر رہیں گی۔ کیوں؟ اللہ اس پر گواہ کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جھنڈا لے کر اٹھنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات اس بات پر یہ غور کیجئے کہ جب کوئی کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آدمی اس کام کا جائزہ لیتا ہے کہ یہ کام کیسا ہے، کام بہت سچا ہو، صاف ہو، اچھا ہو، ٹھیک ہو، اپنی جگہ پر کتنے ہی حق ہو، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن جو لے کر اٹھے ہیں پھر ان کو بھی دیکھنا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک شخص اخلاق، کردار، سیرت کے لحاظ سے کیسا ہے جو ممتاز ہے، اور وہ اس حق بات کو لے کر اٹھا ہے، اور جس کی زبان سے نکلنے کے بعد ہر بات سے ایک اندازہ یہ لگ سکتا ہو کہ یہ وہ ہے جو کر کے رہے گا اس بات کو، جو اپنے وعدے کا پکا، جو اپنے کردار کا پکا، جو اسے کوئی دنیا کی طاقت اور قوت اسے حق کے راستے سے پیچھے ہٹا نہ سکتی ہو۔ یہ ساری صفتیں جو تھیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔
اور مکے کے مشرکوں کے سامنے اس بات کو رکھ کر کہ نہیں کہ یہ مطلب ہے کہ تمہارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے، کسی بودے کے ساتھ، کسی اخلاقی طور پر کسی کمزور انسان کے ساتھ ہے، کسی ایسے انسان کے ساتھ ہے جس کی سیرت و کردار پر تم داغ دھبے لگا سکتے ہو، نہیں، تمہارا مقابلہ کس سے ہے؟ اس دین کو جو شخص لے کر اٹھا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک اور نقطہ نظر سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہنا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک بڑی عجیب دلیل ہے، اور یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جس طرح کوئی کہتا ہے نا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہ جب سورج سامنے آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ سورج ہے، اس پر کسی دلیل دینے کی، کسی لیکچر کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بذات خود مکے کے اس ماحول میں اور ساری اس دنیا کے اندر جو بھی اس سے واقف تھا ایسی ممتاز تھی کہ اگر انہیں یہ کہا جائے یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہر آدمی یہ سوچتا تھا کہ اس کے علاوہ دوسری بات ہو کیا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر مکے میں نہیں تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا، راستے میں ان کو پتہ چلا بھئی تیرے دوست جو ہیں اس نے تو رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اس بات پہ شک نہیں کیا، فرمایا تو ٹھیک بات کہتا ہے، انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا میں بالکل ٹھیک بات کہتا ہوں، انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو خدا کی قسم میں تو اپنی دوستی کے دوران سوچتا رہا کہ یہ شخص سوائے رسول کے ہو ہی کچھ نہیں سکتا، یعنی اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں، کہا کہ میں تو یہ سوچتا ہی رہا یہ سوائے رسول کے اور ہو ہی کچھ نہیں سکتا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص جس نے سیرت کا بہت گہرے انداز سے مطالعہ کیا، جو قریب رہا، جو بہت زیادہ دوست تھا، اس کے سامنے جب بات آئی تو یہی بات کی کہ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کے علاوہ ایسا آدمی اس ماحول کے اندر جو اس سیرت و کردار کا مالک ہو سوائے رسول کے کیا ہو سکتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 شہادتیں اپنی رسالت کی ایسی مہیا تھیں، یہ 4 شہادتیں، یہ 4 گواہیاں دنیا میں کسی ایک انسان کو بیک وقت نصیب نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چاروں کی 4 گواہیاں تھیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، انسان کو قریب سے دیکھنے والی اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کا بھائی ہوتا ہے، اس کے گھر کا خادم ہوتا ہے، اور اس کا قریبی دوست ہوتا ہے۔ اور آپ اس بات پر حیران ہوں گے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان 4 نے مان لیا پہلے سے، کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا کسی دلیل کا۔ جیسے حضرت صدیق کی تو میں نے بات کی، حضرت خدیجہ کے سامنے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کس طرح کا واقعہ ہوا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، اس طرح زندگی پر کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں وہ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں آپ اپنی زندگی پر کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ آپ کے اندر یہ اور یہ اوصاف ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور جب آپ نے کہا کہ یہ فرشتہ آیا، انہوں نے کہا اس نے دل کی وضاحت کے ساتھ اسے قبول کیا کہ جس کی حد کوئی نہ تھی، کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم بڑے نیک ہوں، بڑے پرہیزگار ہوں، بڑے پارساں ہوں، باہر سب کچھ ہو ہمارا معاملہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی کی بزرگی کی اس کی بیوی بھی قائل ہو تو یہ الگ بات ہے، یہ یعنی اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے۔ چلیے اس کو چھوڑ دیں، آگے دوست کے ساتھ جس کے ساتھ آدمی جیسے لنگوٹیا یار کہتا ہے، صبح شام اٹھتا بیٹھتا، ہر طرح کی باتیں، ہر طرح کی گفتگو کرتا ہے، جیسے صدیق اکبر کے ساتھ حضور کے تعلقات تھے، لیکن وہ بھی یہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ رسول کے علاوہ ہو کیا سکتا ہے۔ اب ایک غلام کی بات آپ اپنے سامنے رکھیں کہ گھر کا خادم، اگرچہ وہ ایک خادم کی حیثیت سے ہوتا ہے، لیکن اس کی نگاہ ہر آدمی پر بڑے غور سے ہوتی ہے، گھر کے لوگوں پر۔ اور آپ نے کسی کی بھی اچھائی برائی کو تسلیم کرنا ہو تو آپ کسی کے غلام سے یا گھر کے خادم سے ملیں، وہ ساری زندگی اس کے سامنے کھول کے رکھ دے گا کہ یہ صاحب کیسے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ آپ کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، آپ باہر نہیں جانا چاہتے تھے، آپ نے اس خادم کو کہا کہ جا، اس کو کہا کہ صاحب گھر میں نہیں ہے۔ وہ کہہ تو دے گا اس لیے کہ وہ خادم ہے بیچارہ، لیکن اس کے ساتھ صاحب کے بارے میں اس کی کیا حیثیت ہوگی کہ صاحب ایسا جھوٹا ہے کہ اندر بیٹھ کے یہ جھوٹ مجھ سے بلواتا ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص جس نے مدتوں خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہیں نبوت سے پہلے بھی خدمت کی، اور اس نے اس ماحول کو دیکھنے کے بعد، یعنی اس سے عجیب تر واقعہ ہے کہ نبوت سے پہلے حضرت
زید کے والد اور چچا رسول اللہ کے پاس آئے کہ ہمیں پتہ چلا ہمارا بیٹا بکتا بکاتا آپ کے پاس آیا ہے، جو قیمت آپ نے دی ہے لے لیں، مجھے دے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا تیرا ہے، میں قیمتیں لوں یہ کام تو میں نہیں کروں گا، اسے لے جاتے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی سے جائے۔ اب ایک باپ ایک چچا یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک شخص کسی کے گھر میں غلام ہے اور ہمیں اتنی کھلی چھٹی ملتی ہے، لے جاؤ لیکن اپنی خوشی سے جائے۔ خود حضرت زید کے لیے یہ بھی عجیب قسم کی بات تھی کہ وہ آئے اور ملے، سارا کچھ ہوا، ساری خوشی ہوئی، اور جب ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ تیرے مالک نے اجازت دے دی ہے تو ہمارے ساتھ چلنے کی تیاری کر، تو اس نے کہا ابا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس گھر کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اتنی قریب کی شہادت کہ جس شخص نے یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ کی زندگی ساری اتنی قریب سے دیکھی ہے، جب نبوت کی بات آئی مان لی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بھائی کی حیثیت سے اور ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے حضور کے ساتھ رہے، پلے اور بڑھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری برادری میں کھڑے ہو کر وہ یہ اعلان فرماتے ہیں کہ عمر میں بھی سب سے چھوٹا ہوں، جان میں بھی سب سے زیادہ بدن کے لحاظ سے کمزور ہوں، کہ میری پنڈلیاں بڑی کمزور ہیں، آنکھیں میری ہمیشہ کی دکھتی ہیں، لیکن اے محمد مصطفیٰ میں آپ کا ساتھ دوں گا اس معاملے سے۔ وہ ساری برادری والوں نے جو کھانا شانا کھایا بیٹھے، انہوں نے تالی پیٹی کہ جیسا تیرا دین ہے ایسا تجھے مقتدی بھی مل گیا، یہ سارا کچھ ہے، جس کی نہ ٹانگوں میں طاقت ہے، نہ آنکھیں اس کی سلامت ہیں، نہ کوئی عمر میں اس کی کوئی پختگی ہے، تو یہ ہے یہ بات۔ آپ نے یہ دیکھ لیں کہ لیکن انہوں نے اپنے اس قریب ماحول کے اندر جس طرح سے رسول اللہ کو دیکھا، وہ دوسری بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے کسی طرح سے۔ قرآن کے اس نقطۂ نظر کو آپ سامنے رکھ کر یہ سوچیں کہ جہاں یہ صرف اتنا کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ، یہ ان لوگوں کے سامنے کہا گیا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ابتدا سے لے کے آخر تک دوستی دشمنی کے لحاظ سے اور ہر حیثیت سے، پڑوسی کے لحاظ سے، تعلقات کے لحاظ سے، کتنے رشتوں اور نعتوں کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، لیکن ان میں سے کوئی یہ بات جٹانے کے لیے تیار نہ ہو سکا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ دین جس بات کا تقاضا کرتا ہے اس میں ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں اس بات کو کہ دنیا میں اللہ نے کسی ایک نبی کو بھی فوج دے کے نہیں بھیجا جا انقلاب لا دنیا میں۔ کسی نبی کی آپ تاریخ نہیں بتا سکتے، کم از کم میں نے جتنا پڑھا ہے مجھے نہیں معلوم۔ بہت سی فوجیں اس کے حوالے کی اور اتاری، یہ فوج لے اور چل پڑ جا کے انقلاب لا تو دنیا میں۔ کوئی اسلحہ اور دولت دے کر نہیں بھیجا کہ یہ اسلحہ اور دولت لے کے جا اور جا دنیا کے اندر انقلاب برپا کر۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ایک ایک نبی پر آپ غور کریں، جس حال میں بھی آئے یہ چیزیں ان کے ساتھ نہیں تھیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ فرعون کی جمی جمائی حکومت کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو فرماتے ہیں کہ جا سب سے پہلے اس کو ٹھیک کر تو۔ حضرت موسیٰ بھی مڑ کے پوچھ سکتے تھے مولا اس کی تو حکومت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، بادشاہی ہے، فوجی ہیں، تو دو چار فوجی مجھے بھی دے دینا ساتھ، ایک دو بندوقیں میرے حوالے بھی کر، کوئی ہتھیار مجھے بھی دے تاکہ میں جا کر اس کا مقابلہ کروں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ دین حق کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے جس ہتھیار کی ضرورت ہے وہ بالکل الگ ہے، اور وہ ہتھیار ایک ہی ہے، اور وہ ہتھیار یہ تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ جس روز نبوت کا اعلان فرمایا اس سے پہلے لوگوں کے سامنے یوں اپنی بات کو رکھا کہ لقد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگوں میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ میں سچا ہوں یا جھوٹا، امانت دار ہوں یا بددیانت ہوں، بدعہد ہوں یا کوئی اور ہوں، کون قسم کا میں آدمی ہوں، یہ ساری کی ساری چیز آپ مجھے بتا دیں۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اصل طاقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ساری بستی والے، سارے سامعین یہ کہتے ہیں کہ جربنا لکا مرارا، تو 40 سال ویسے ہی ہمارے آنی پلتا رہا، ہم نے تیرے اوپر تجربے کیے ہیں، شرطیں لگائی ہیں، ما وجدنا الا صادقا، جب بھی کوئی تجربہ کیا پہلے سے سچا ہی پایا جاتا۔ گویا اس دین کے راستے میں اصل طاقت جو ہے وہ کریکٹر کی ہے، انسان کے حق اور صداقت اور وعدے کے سچا ہونے کی۔
دنیا میں اسلحے کی کمی، فوجوں کی کمی اگر انسان کے پاس اپنے اخلاق کی طاقت ہو تو سب کو وہ پورا کر جائے گی، اور آدمی کے پاس بہت سا اسلحہ اور فوجی ہوں لیکن اس کا کریکٹر کوئی بھی نہ ہو تو یہ اسلحہ اور فوجی اس کے کریکٹر کی کمی کو کبھی بھی نہیں پورا کر سکتے۔ آپ یہ دیکھ لیں اپنی تاریخ کو خود اٹھا کے، جب مسلمانوں کے ہاں کریکٹر تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور انتہائی کامیابیوں کا اور فتحوں کا دور تھا، لیکن کہیں ایک مقام پر بھی آپ یہ بتائیں کہ ان کی فوج اپنے دشمن کی فوج کے مقابلے میں زیادہ تو ہونا درکنار برابر کی بھی لڑی ہوگی، کبھی بھی ایسا موقع نہیں ہوا جو انتہائی فتح کا دور تھا تو بھی۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کریکٹر ایک ایسا تھا، وہ کردار ایک ایسا تھا کہ جس پر اس فوج کو بنایا گیا تھا، اب اس کردار کا مقابلہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے مخالفین نے بیٹھ کر جب حضرت عمر کی فوج کے بارے میں یہ سوچا کہ کس طرح سے کیا جائے، انہوں نے کہا ان کے مقابلے میں 10 گنا فوجیں بھی زیادہ لا کے، 10 گنا اسلحہ بھی زیادہ لا کے ہم دیکھ چکے ہیں، ایک ہی راستہ اب رہ گیا ہے باقی۔ ان کے پادریوں نے یہ بالکل ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کہا، اور وہ یہ ہے کہ تم انہیں ایک دفعہ ان پر اخلاقی حملہ کرو، اگر اس کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں حضرت عمر کی فوجیں جس راستے سے گزری، انہوں نے کہا ادھر حسین نوجوان لڑکیوں کو ان راستے میں کھڑا کرو، ان کے ساتھ ملوث کرو ان کو۔ آپ کے جرنیل کو پتہ چلا اور آپ نے کہا کہ اس راستے سے گزرتے ہوئے کوئی شخص دائیں بھی نہ دیکھے، بائیں بھی نہ دیکھے، اوپر بھی نہ دیکھے، گزر جائے۔ یہ حملہ انہوں نے سب کا ناکام کر دیا، اور اس میں اس قدر پکے نکلے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک صحابی کا یہ واقعہ تاریخ میں آتا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ مدینے میں ایک دفعہ اس طرح سے ہوا کہ یہ آسمان پر جو ستارے چھوٹتے رہتے ہیں، روشنیاں پھیلتی ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ۔ ایک آدمی نے صبح ایک آدمی سے یہ کہا بھائی رات کو تم نے بھی دیکھا یہ کیا ہوا تھا اوپر؟ اس نے کہا کہ 1 سال ہوا ہے میں نے آج تک آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، کیونکہ میں اس فوج میں تھا جب ہمیں آرڈر ملا تھا نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو نہ اوپر دیکھو تھا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس کا کون مقابلہ کر سکتا تھا، اور اس وقت انہوں نے عیسائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا مقابلہ آپ چھوڑ دو۔ اصل فیصلہ جو ہے چیز جو ہے وہ طاقت انسان کا کردار اور کریکٹر ہے۔ اس لیے قرآن نے ایک ہی بات کی کہ محمد رسول اللہ، اس کریکٹر کو سامنے کر کے کون ہے یہ رسالت کا دعویٰ کرنے والا، کون ہے اس دین کی علمبرداری کرنے والا، کون ہے اس دین کی قیادت کرنے والا اور اس کو لے کے چلنے والا، وہ محمد رسول اللہ۔ اب ان کے ساتھ ساتھیوں کے لیے جو دو لفظ استعمال کیے گئے وہ یہ ہے، فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جن لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ان کی 2 نمایاں صفتیں یہاں رکھی گئیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ کافروں پر بڑے سخت۔ آپ یہ سوچیں کہ کافروں پر سختی کا مطلب اسلام نے یہ کہیں نہیں بتایا کوئی کافر راستے میں نظر آ جائے اکیلا تو آپ تھپڑ مار دیں، قتل کر دیں اسے، اس کا مال چھین لیں، یا یہ بات تو کہیں بھی نہیں کہی اسلام۔ یہ کافروں پر بڑے سخت کا کیا مطلب ہے؟ آپ اسے اگر دیکھیں تو خود اسلامی تاریخ سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کافروں پر مسلمان بڑے سخت ہیں۔ کفر مسلمانوں پر غالب آنے کے لیے جو حربے استعمال کرتا ہے اس میں 2 بڑے بڑے حربے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خرید کر کرتا ہے، بڑی سی بڑی دولت ان کے قدموں میں ڈال کر اپنے راستے میں ان کا اپنا ہمنوا بنا لیں۔ دوسرا یہ ہے وہ اپنی طاقت اور قوت سے مرعوب کر کے ان کو جو ہے ڈرا دھمکا کے اس راستے سے ہٹا لیں۔ لیکن مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ دونوں حربے مسلمانوں نے ناکام کی۔ ایک حضرت بلال کو دیکھیں، ایک حضرت صہیب کو دیکھیں، ایک حضرت خباب کو دیکھیں، ایک حضرت سمیہ کو دیکھیں، وہ ریت پہ تڑپ رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، سارے کفار ان کے سامنے کھڑے بے بس ہیں، اپنی مرضی کا کلمہ ان کی زبان سے سن نہیں سکتے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ جو جتنی مار پڑتی ہے، جتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جس کلمے سے جس بات سے ان کو تکلیف ہوتی ہے وہی بات ان کی زبان سے نکلتی ہے حد کی۔ یہ کہا کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، یعنی ان کی ساری طاقت، ان کی ساری قوت ایک مسلمان کے سامنے ہیچ ہے، اور اس کی قوت ان کو کبھی بھی اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکی۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ دنیا میں ایسی لالچ بھی کوئی نہیں ہے، دنیا میں ایسا نفع بھی کوئی نہیں ہے جو مسلمان کو خرید سکتا ہو۔ مسلمان بکتا بھی نہیں ہے اور مسلمان دبتا بھی نہیں ہے۔ اور جب مسلمان بکنے بھی لگ جائے، دبنے بھی لگ جائے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ پھر اپنی ایمان کی خیر منائے کہ ایمان والی بات نہیں ہے۔ یہاں پہلی بات یہ کہی کہ اشداء علی الکفار، وہ ایک ایک مسلمان اپنی جگہ پر چٹان ہے،
اکیلا اکیلا کفر کا مقابلہ کر رہا ہے، سارا کفر اس کے گرد گھومتا ہے اور اسے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، لالچ دیتا ہے، جو مرضی اس کے ساتھ کرتا ہے، وہ سب کو ہینگتا چلا جاتا ہے اور کوئی پرواہ کسی بات کی نہیں کرتا۔ عرضے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے نہیں ضرورت کہ میں ایک ایک تفصیل سے بات کروں، لیکن یہ عنوان ہے آپ کے سامنے۔ آپ اس نقطۂ نظر سے صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ واقعتاً انہوں نے خوف کے مقابلے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا کردار ادا کیا، اور انہوں نے لالچ کے مقابلے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا کردار ادا کیا۔ آپ اس نقطۂ نظر سے اس زندگی کو دیکھیں اور پھر اس جملے پر غور کریں کہ شدّاء علی الکفار کہ وہ کافروں پر کتنے سخت ہیں۔ دوسری چیز جو ہے کافروں پر سخت کے ساتھ ساتھ فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم۔ یہ آپس میں رحیم یہ ہے کہ آدمی دو انسان جہاں بھی اٹھیں بیٹھیں اس کی بہت سی برکتیں اور فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن انسانوں میں ساتھ ساتھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ کمزوریاں ایسی چیز ہے کہ آدمی تھوڑا سا کسی وقت بیلنس اس کا اپنا خراب ہو جائے، ذرا سی کسی کمزوری کو دیکھ کر وہ خود اس راستے سے بھاگ نکلتا ہے اور خواہ ایک مشکلات اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پیدا کرتا ہے۔ ایک مومن کا مومن کے ساتھ جو تصور ہونا چاہیے، جو تعلق ہونا چاہیے، وہ رحمت کا ہو، وہ شفقت کا ہو، وہ مہربانی کا ہو۔ اسے یوں سمجھ لیجیے جیسا ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے کہ اس کی غلطیوں کے مقابلے میں کیا رویہ وہ اختیار کرتی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے، ایک مومن کا مومن کے ساتھ رحیمانہ تعلق جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ غلطی پر پکڑنے کے بجائے درگزر کی پالیسی، محبت کی پالیسی اور اس غلطی کو بڑے پیار سے دور کرنے کی کوئی پالیسی جو ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ذرا سی غلطی کسی کے اندر دیکھی اور آدمی بفر جائے، بگڑ جائے۔ یہ باتیں جو ہیں وہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتی۔ اس میں دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کئی معاملے ہیں، اور ایک بڑا اہم معاملہ ہے حضرت خاطب ابن ابی بلتہ کا وہ واقعہ جو کہ فتح مکہ کے موقع پر پہلے راز افشا کرنے کا تھا۔ آپ نے ایک رکا جس عورت کو دیا کہ تو جا کے مکے والوں کو بتا دے کہ رسول اللہ چوری سے حملہ کرنے والے ہیں۔ حضور کو بذریعہ وحی اس بات کا پتہ چلا۔ آپ نے پہلے ایک صحابی کو بھیجا، اس عورت کو پکڑا، لیکن اس کی تلاشی میں کچھ نہ نکلا۔ آپ نے پیچھے سے حضرت علی کو پھر بھیجا کہ کہیں وہ آدمی ناکام ہو کے واپس نہ آ جائے۔ گئے حضرت علی جب پہنچے، اس تلاشی لی، پہلے آدمی نے کہا ہم نے لیے تلاشی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا تلاشی میں کچھ بھی نہ، لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا رکا اس کے پاس ہے، نکلے گا یہاں سے۔ اس عورت کو کہا رکا تجھے دینا پڑے گا ہر حال میں، اور اگر مجھے اس معاملے میں کچھ سخت اقدام بھی اٹھانا پڑا تو میں کروں گا، رکا دے دے۔ آخر میں اس نے بالوں کے اندر سے وہ چھپا کے وہ رکا دے دیا تھا۔ یہ جب آیا پڑھا تو یہ حضرت خاطب ابن ابی بلتہ کا تھا۔ ایک عجیب کیفیت تھی اس وقت۔ آپ غور فرمائے حضرت عمر کے یہ تاثر تھے کہ دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، مجھے اجازت دیں کہ اس منافق کی گردن میں اتار دوں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر تو اپنے اس بھائی کو کیسے منافق کہتا ہے جو بدر میں تیرے ساتھ لڑتا رہا ہے۔ آپ اس بات پر ذرا غور فرمائیں کہ غلطی اپنی جگہ پر بہت بڑی ہے، اور جب وہ اپنا ایک عذر بیان کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ غرضے کہ ایک مومن کے ساتھ مومن کا رویہ جو ہے وہ رحیمانہ شفیقانہ ہو تو تب جا کر آدمی چل سکتا ہے۔ آج کافروں کے لیے ہمارے دل میں بڑی وسعت ہے، ہمارا معاملہ بالکل الٹ گیا ہے۔ بڑی وسعت ہے، بڑی شفقت ہے، بڑی نرم دلی ہے، لیکن اپنے بھائی کے لیے ہمارے اندر کوئی نرم دلی نہیں ہے۔ انفرادی طور پر بھی آپ دیکھ لیں اور اجتماعی طور پر بھی دیکھ لیں۔ آج دیکھ لیجیے اسرائیلیوں کو، اگر وہ جتنی مرضی آوازیں کسیں ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں اٹھ کے کہے گا ہم کل تم پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پر ہر وقت چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہے۔ آج کافروں کے لیے نرم چارہ ہیں، بڑی وسعت دل، بڑی دل کے اندر ہماری وسعت پائی جاتی ہے، اور اپنے بھائیوں کے لیے اتنے تنگ ظرف، اتنے تنگ دل ہم ہو چکے ہیں کہ ذرا سی غلطی بھی ہم کسی کی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح سے آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی دنیا کے اندر وہ لوگ جو انقلاب لانے کے لیے اٹھیں وہ کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، جو اپنے بھائیوں کے ساتھ جو اچھے طریقے سے رہ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، معاملہ ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے۔
یہ تو تھا ایک اجتماعی صفت۔ اس کے بعد انفرادی صفتوں میں سے چند چیزیں جو جہاں رکھیں وہ یہ ہے، تراہم رکعن سجدا، اے انسان تو نے دیکھے گا رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، وہ اپنے رب سے فضل کے طالب اور اس کی رضا اور خوشنودی کے طالب ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے سجدوں کے اثر ان کے چہروں پر جو ہیں وہ نمایاں ہیں۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ چہرے سجدے کا اثر سے مراد جو ہمارے ہاں ماتھے پہ جو ایک گٹا سا پڑ جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے شرعاً۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس میں وہ خدا کی خوشنودی کا، اس کی عبادت کا ایک تصور انسان کے ذہن، اس کے چہرے پر اس کا ایک اثر پڑتا ہے۔ وہ ایک نورانیت ہے جو انسان کو، ایک سجدہ کرنے والے کو دوسرے تمام انسانوں سے بالکل الگ اور ممتاز کر دیتی ہے۔ اور اسے وہی آدمی کہ جب ایک آدمی جب کسی کو دیکھے ملے تو اس کی نگاہ سے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ نمازی ہے اور یہ نمازی نہیں ہے، یہ سجدہ کرنے والا ہے اور یہ سجدہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے ایک بات جو ہے بالکل نمایاں، وہ چہرہ ہی بالکل مختلف ہوتا ہے جو خدا کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے اور سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ ایک واضح صفت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آدمی خدا کے دین کو غالب کرنے کے لیے چلے تو سب سے پہلی بنیادی چیز اس کے اندر ہے کہ اس دین کا غلبہ خود اس کے اپنے وجود پر کتنا کچھ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم اپنے 6 فٹ جسم پر خدا کے دین کو غالب نہیں کر سکے تو خدا کی اس وسیع زمین پر کبھی بھی غالب نہیں کر سکتے۔ اسے ایک لطیفہ ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگائیں، یہ نظام دین کے لطیفوں میں ایک ہے کہ کہتے ہیں کوئی آدمی کسی راستے سے گزر رہا تھا، ایک بوڑھی عورت کو راستے میں تھی، اس نے کہا بھوک لگی، روٹی دے دے۔ اس نے کہا کتنی چاہیے؟ تو وہ لا کے دی، 2 روٹیاں سالن، پھر آدھی روٹی سالن، پھر روٹی سالن، اس طرح سے چلتا رہا۔ جب اس نے کھلایا، اسے کئی دفعہ دینے کے بعد پوچھا بیٹا کدھر جانا ہے، کون ہے؟ اس نے کہا میں پٹواری ہوں، فلاں جگہ جا کے زمین ماپنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کمبخت تو کیا زمین جا کے ماپے گا جس نے اپنا پیٹ ہی نہیں ماپا ہوا؟ اسے یہ بھی نہیں پتا کتنی روٹیاں کھانی ہیں اور کتنی اس میں پڑنی ہے، وہ تو ماپا ہوا نہیں ہے، تو جا کے زمینیں ماپتا پھرتا ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ وہ آدمی خدا کے دین کو کیا غالب کرے گا کہ جس کا اپنا وجود کا ذرا ذرا اس سے انکار کر رہا۔ وہ اپنے آپ پر خدا کے دین کو تنافذ نہیں کرتا اور ساری ہمت اور سارے جور وہ باہر دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ پر غور کرے اس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے جہاد کو جہاد اصغر کہا اور اپنے نفس کے جہاد کو جہاد اکبر کہا۔ آپ جب ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے تو یہ جملہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف آئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی دنیا میں باہر بڑے سے بڑے کے ساتھ آدمی لڑ لیتا ہے، بڑے بڑے مقابلے کر لیتا ہے، جب اپنا نفس، اپنی بیوی بچے، اپنا ذات، اپنا مفاد آتا ہے، اس کے ساتھ لڑنے کے لیے بہت کم ہی تیار ہوتے ہیں۔ یہاں لڑائی میں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا اور کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، یہاں بڑے بڑوں کے پیر جو ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا ایک پہلوان جو کئی 100 پہلوانوں پر بھی غالب آتا تھا لڑائیوں میں، تو ایک دن گول گول غصے میں چکر کاٹ رہا ہے، منہ سے تھوک بہ رہی ہے اور بڑا پریشان سا۔ میں نے پوچھا ویسے کیا ہو گیا؟ کہنے اسے کوئی گالیاں دے کے چلا گیا۔ تو اب وہ ملتا نہیں ہے تو اسے غصے سے بیچارہ گول گول چکر کاٹ رہا ہے۔ تو سعدی نے بڑا پیارا جملہ کہا، پھر میں ابھی بھی یہ کمینہ رہا، کہا اس جلیل کو ذرا دیکھو، 300 پہلوانوں پر تو غالب آ جاتا ہے، ایک نفس اسے چکر دے رہا ہے اور اس پر یہ غالب نہیں آ رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہادری کی جو تعریف کی ہے وہ یہی ہے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوانی یہ نہیں ہے کہ آدمی 2-4 انسانوں کو پکڑ کے گرا لے، پہلوانی یہ ہے کہ آدمی کو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا سکے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں نبیوں کو گالیاں تو دی گئیں، لیکن کوئی آپ تاریخ میں بتا سکتے ہیں کسی نبی نے کبھی کسی کو گالی دی؟ دنیا میں سب سے بہادر انسان وہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے، اپنے آپ پر قابو کر سکے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سارے جہاد بار کرتے ہیں اور اپنی ذات کو اور اپنے معاملات کو اس سے بالکل خارج سمجھتے ہیں۔
باہروں کے مقابلے میں بہت کچھ ہے، اپنے نفس کے سامنے ہر وقت نیچے ہیں، اس کے ہر چھوٹے بڑے تقاضے کو ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بیوی بچوں کے چھوٹے چھوٹے تقاضے ہیں، اس پر بڑے بڑے دین کے تقاضے ہم قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ہم کہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم دین کا انقلاب بھی لائیں گے، تو آپ یہ دیکھو کہ یہ صرف ہماری زبان کی بات نہیں، اس طرح کے لوگ نہ کبھی انقلاب لایا نہ لا سکتے۔ یہاں یہ بات یہ بتائی، فرمایا جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے شعور کے ساتھ، جو اس کے فضل کو، جو اس کی رضا کو تلاش کرتا ہے، جو ہر وقت اسٹو میں لگا رہتا ہے، اس چیز کے اندر لگا رہتا ہے کہ کوئی کام، کوئی چیز ایسی نہ ہو جس میں میں خدا کی رضا حاصل کرنے سے پیچھے رہ جاؤں، ہر وقت اس کے اندر لگا رہے، اور ان کے چہروں پر اس کے نشان ہوتے ہیں۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان لوگوں کی یہی مثالیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون ہوں گے، کس قسم کے ہوں گے، ہم نے تورات اور انجیل میں دی، یا ایسے یوں کہیے کہ تورات اور انجیل میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ خدا کے دین کو غالب کرنے والے لوگ اس قسم کے کردار کے مالک ہوں گے۔ یعنی آج ہی کے لیے نہیں ہے، پہلی کتابوں کے اندر بھی یہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب طالوت کی فوجیں جالوت کے مقابلے میں نکلیں تو اللہ نے تھوڑا سا آزمایا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح ان کا اپنے آپ پر کتنا کنٹرول ہے۔ سفر میں تھکے ہوئے ہیں، پانی سے گزرتے ہیں، کہا بس ایک ایک چلو پانی پی سکتے ہو، زیادہ نہیں پی سکتے۔ سب نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے، پی گئے، چند سینکڑوں کے حساب سے چند آدمیوں نے، 200 300 نے نہ پی۔ اللہ نے فرمایا باقی سب پیچھے کر دو، بس یہ جو نے پانی نے پیا ان کو آگے کرو، بس انہی کے ساتھ جا کر لڑو۔ جو یہاں پانی کو دیکھ کے صبر نہیں کر سکے اور دشمن کی تلواریں دیکھ کے صبر کبھی بھی نہیں کر سکیں گے، بھاگ جائیں گے، تمہارے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے گا یہ سارے کا سارا۔ اس لیے کہا کہ ہم نے تورات و انجیل میں بھی اس بات کو یہ واضح کیا تھا۔ آخری ایک مثال ہے اور اسی پر یہ بات ختم ہوتی ہے، آپ اسے یہ دیکھیں کہ قرآن نے صحابہ کی یا اپنے دین کے نام لیواؤں کی مثال کس سے دی؟ ایک کھیتی سے دی۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، ایسی کھیتی جس کا ایک ایک بالا مضبوط ہوا، فَاسْتَغْلَظَ، اس نے طاقت پکڑی، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہی پودا جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو وہ پودا کہلائے گا، وہ مفید رہے گا۔ اور اللہ کے ہاں یعنی وہ انسان کہ جو اپنے دین میں خود اتنی اس بنیاد پر قائم ہو کہ ڈٹا ہوا ہو، ایسا طاقتور ہو کہ وہ خود اس بات کی ایک دلیل ہو کہ ہاں کسی نے کسی مومن کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لیں۔ اور یہاں یہ دیکھ لیں کہ درختوں کی مثال قرآن میں بہت زیادہ آئی ہے، اور جتنی درختوں کی قسمیں ہیں انسان کی طبیعتوں اور مزاج پر اس کے اتنے اثر بھی پڑتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اگر اس نقطہ نظر سے آپ کبھی مطالعہ کریں تو قرآن کے اندر جو درختوں کی مثالیں دی گئی ہیں اس کے ساتھ انسانوں کے مزاجوں کو بھی آپ ملائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ کو بہت سے درخت ایسے نظر آئیں گے، اور اس میں یعنی یہ مثالیں دینے کا مطلب بھی قرآن کا جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ جس درخت کے ساتھ پھل لگتے ہیں پتھر اسی کو لگتے ہیں۔ گویا جو انسان کسی کے لیے مفید ہوتا ہے تانے بھی اسی کو ملتے ہیں، تکلیف بھی اسی کو ملتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جس درخت کو پتھر لگیں اس نے دوبارہ پھل دینا چھوڑ دیا؟ نہیں، وہ پھر بھی پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی انسان کو انسانوں سے جو انہی کی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرتا ہے ان کے ہاتھوں دکھ اٹھا کے اس کام کو چھوڑ نہیں بیٹھتا، بلکہ اس کا کام فائدہ دینا ہے، وہ فائدہ دیتے ہی چلا جاتا ہے۔ غرض ہے کہ اس طرح سے آپ کبھی مطالعہ کریں درختوں کی قسموں کو اپنے سامنے رکھ کر، اور ایک مومن کے مزاج کو، درختوں کی قسم کو سامنے رکھ کر اور ایک کفر کے مزاج کو، تو آپ کو یہ ساری باتیں واضح نظر آئیں گی۔ یہاں یہ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ درختوں کی، انسانوں کی جس طرح قسمیں، اس طرح درختوں کی بہت سی قسمیں ہیں، اور اسے آپ سمجھیں تو موجودہ دور کے اندر جو یہاں تو خیر آپ کو اتنا واسطہ نہیں ہے، لیکن پاکستان، ہندوستان میں یا دوسرے ملکوں میں جہاں سیاسی آزادیاں ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی پارٹی اور گروہ کے ساتھ جان مال دل سب سے لگ جاتے ہیں، پھر اسی کے ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، وہ اپنے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جدھر کی ہوا ہے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، آج اس کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں، کل اس کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں، پرسوں اس کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں۔
یہ دیکھیں کہ ایسے بھی ایک بڑی قسمیں آپ کو ملیں گی، اور یہ ساری کی ساری وہ ہیں. اور ایک درختوں کی قسم آپ کو وہ ملے گی جس دن کو صدر صاحب بادشاہ سلامت جو ہیں کہ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کارپیٹ بچھائی گئی تو ساتھ ساتھ گملے بھی رکھ دیے جاتے ہیں. آج ایک کے رکھ دیے، کل دوسرے کے رکھ دیے، یہ نمائش کے گملے ہوتے ہیں. اس طرح کے انسان آپ کو بہت سے ملیں گے کہ جو بھی ملک کا صدر، وزیر اعظم کوئی بھی آتا ہے تو ان کی ایک فہرست بنی ہوتی ہے کہ یہ گملے آج بلا لینے چاہیے تاکہ صدر کی پارٹی میں اور اس میں یہ شریک ہوں اور ان کی یہ حیثیت ہو، اور دوسروں کو نہیں بلایا جاتا. آپ اس میں ان درختوں کی قسموں کو اپنے سامنے رکھ کر اس ساری بات پر غور کرائیں تو انسانوں کی قسمیں جو واضح آتی ہیں. اللہ نے صحابہ کی جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہے کہ زرن اخرج شطہ، جس نے جب بالا نکالا تو کیا ہوا، فآزرہ، مضبوط ہوا، فاستغلظ، خوب طاقتور ہوا، فاستوى علی سوقی، اور اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہو گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پھر وہاں ثابت آتی ہے کہ صحابی کن نجوم بأیہ مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستارے ہیں، تم جس سے بھی راہ حاصل کرو راہ پا لو گے. ایک ایک صحابی اپنی جگہ پر ایک مستقل مشعل راہ بنا، مستقل ایک دین کا جو ہے وہ علمبردار بنا، اور اس ایک ایک کے کارنامے کو آج دیکھ لیجیے کہ کہاں سے کہاں تک وہ پہنچے. فاستوى علی سوقی، کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے. یعجب الزراع، جب کھیتی لگانے والا اپنی کھیتی پر آتا ہے، جب وہ تیار ہوتی ہے اس کے سرے پہ کھڑے ہو کر دیکھتا ہے کہ ہر تنا اپنی جگہ پر مضبوط، ہر ایک کے ساتھ پھل ٹھیک، تو آپ یہ دیکھیں کتنا خوش ہوتا ہے اس کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دیکھ لیں کہ صحابہ میں سے ایک ایک سے خوش. اور اس خوشی کو اگر دیکھنا چاہیں تو حضور نے صحابہ کے جو مختلف القاب خود بیان کیے تھے، یہ صدیق ہے، یہ فاروق ہے، یہ عثمان ہے، ان کے لیے وہ الگ ہیں، حضرت علی کے لیے الگ ہیں، حضرت معاویہ کے لیے الگ ہیں، حضرت طلحہ کے لیے الگ نام ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک کی خوبی کس طرح سے لوگوں کے سامنے نمایاں کر کے بیان کی. ہر بالا اپنی جگہ پر کامیاب ہے. اور دوسرا اس سے کیا ہے، لیغیظ بہم الکفار، اور جو دشمن ہے وہ دیکھ دیکھ کر دانت پیستے رہ جائیں کہ وہ کسی ایک کو اپنا ہمنوا نہ بنا سکیں. وہ کسی کی کوئی گملہ وہاں سے اٹھا، وہ گملہ ہے ہی نہیں جو اٹھا کے وہ اپنی زیب و زینت کے ذریعے بھی بنا سکیں، ایسا کوئی بھی نہیں تھا ان کے اندر. ہر شخص اپنی جگہ پر یہ تھا. اور اس کے آپ یہ دیکھیں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں بڑی مشہور ہیں، سب کچھ ہے. ایک بات پر آپ غور کیجئے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں یہ واقعہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اسی دور میں جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگیں تھیں، یہ جو کیسر کے کوئی بچے کھچے کے لوگ تھے دور چلے گئے، انہوں نے پھر اپنی فوجیں جمع کی اور غسان کے اندر انہوں نے اکٹھا کیا سب کو، اور اس کے بعد انہوں نے کوشش یہ کی کہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو اپنے ساتھ ملا کے دوسرے پر حملہ کر دیا جائے. چنانچہ اس واقعہ کا پتہ سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا. حضرت معاویہ نے جو خط لکھا اس خط کو انہوں نے ازالۃ الخفا میں نقل کیا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ او غسان کے کتے یا او رومی کتے، یہ لفظ ہے کہ تو ہم دو بھائیوں کی لڑائی سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اگر تو نے ایسی کوئی غلطی کی تو حضرت علی کی فوج کا پہلا سپاہی جو تیرے مقابلے میں لڑے گا اس کا نام معاویہ ہوگا. ٹھیک ہے، تقاضا انسانیت کے تحت دو بھائیوں کی لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تقاضا انسانیت کیا ہے کہ ایک بھائی دشمن کے ساتھ مل کے اپنے بھائی کو مروائے. یعنی آج جو کیفیت ہے وہ بالکل الگ ہے. لیغیظ بہم الکفار، وہ کافروں کا حصہ اس کے اندر کوئی بھی نہیں تھا. یعنی وہ کافروں کے مقابلے میں ایسے سخت تھے، کافر ان سے اپنا کوئی مطلب براری جو ہے وہ نہیں کرا سکتے تھے. یہ وہ بنیادی صفات ہیں جو خدا کے دین کو غالب کرنے کے لیے ان آیتوں کے اندر بیان کی گئیں. اور اللہ کے دین کو اس طرح سے اگر کوئی لے کر اٹھے تو دنیا کے ہر دور میں وہ غالب آ سکتا ہے اگر اللہ یہ توفیق ہمیں دے. واخر دعوانا